گویا کہ میرے آقا تو ہر ہفتے خوشی کرتے تھے، ہر عید کو خوشی کرتے تھے، ہم تو سال بعد میلاد مناتے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، جب تمہیں کوئی نعمت ملے اس کا چرچا کیا کرو۔ جب بھی تمہیں کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو اس کا چرچا کیا کرو۔ تو میرے بھائی اس میں اللہ کا حکم ہے کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو۔ چرچا کرنا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ہمیں خوشی ہے۔ اب آئیے صحابہ کرام کس کس بات پہ خوشی کرتے تھے؟ کئی کام ایسے انہوں نے کیے ہم تو کرتے نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب حج کیا تو واپس آ کر اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلایا۔ تم بھی حج کرتے ہو، کتنے اونٹ ذبح کیے ہیں؟ اس لیے کہ حکم نہیں ہے، فرض واجب نہیں ہے، لیکن اگر کوئی آج بھی کرے گا تو وہ میرے نبی کی سنت ادا کرے گا۔ بعض تفاسیر میں خود غیر مقلدین جو اس کے سخت منکر ہیں ان کے فتاوی اصحاب الحدیث میں مولانا عبداللہ روپڑی اس کا فتاوی اصحاب الحدیث اس کی جلد 1 صفحہ 676 پہ نقل کرتے ہیں۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سورہ بقرہ ختم کی تو 10 اونٹ ذبح کیے۔ کتنے اونٹ؟ 10 اونٹ ذبح کیے اور لوگوں کی دعوت کی۔ وہ لکھتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی دینی کتاب کے ختم کرنے پر اگر خوشی کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب یہ خود استدلال کیا جا رہا ہے، ہم نہیں کر رہے، وہی کرتے ہیں جو میلاد پر بولتے ہیں کہ جی میلاد کہاں سے آ گیا، یہ تم نے خود بنا لیا، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اب خود کہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ کسی خوشی کے موقع پر کوئی کتاب ختم ہونے پر اگر خوشی کی جائے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کا التزام نہ کرنا، اس کو ضروری نہ سمجھنا۔ تو میرے بھائی ہم کب ضروری سمجھتے ہیں، ہم کب واجب سمجھتے ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تم کرو صحیح، جیسے بھی کرو۔ ارے عمر فاروق سورہ بقرہ کے ملنے پر، سورہ بقرہ کے ختم ہونے پر یعنی قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، ابھی بقرہ ختم ہوئی تو 10 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا اس خوشی میں کہ میں نے بقرہ مکمل کر لی ہے۔ ارے بقرہ مکمل کرنے کا یہ حساب تھا تو پورا قرآن پڑھنے کا کیا حال ہوگا؟ تو جس پر قرآن نازل ہوا اس کی آمد پر خوشی کتنی ہوگی، اس پر خوشی کتنی ہوگی۔ آئیے ایک اور بات کرتے ہیں، اور اس بات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم، جب ان کی ولادت ہوئی ماریا قبطیہ کے پیٹ سے، جب ولادت ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک آدمی نے آ کے خوشخبری دی۔ اس شخص کا نام تھا حضرت ابو رافع۔ اس شخص نے آ کے حضور علیہ السلام کو فرزند کی اطلاع دی، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خوشی میں اس کو غلام عطا کر دیا۔ بیٹے کی خوشی میں غلام آزاد کیا۔ اب میں پوچھتا ہوں میرے نبی اپنے بیٹے کی خوشی میں، ایک آدمی نے بتایا کہ آپ کے ہاں فرزند پیدا ہوا، میرے نبی نے خوش ہو کر اس کو ایک اونٹ دے دیا، بلکہ ایک روایت کے مطابق اس کو ایک غلام دے دیا۔ اب غلام تو اونٹ سے بھی مہنگا تھا، تو ایک غلام دے دیا۔ تو میرے بھائی اگر اس کو غلام دیا بیٹے کی خوشی کی ولادت میں، تو مجھے بتا پھر میرے نبی کی ولادت میں کتنے اونٹ دینے چاہیے؟
میرے نبی کی ولادت کی خوشی میں پھر کتنے اونٹ دینے چاہیے؟ اور جس دائی نے دودھ پلایا میرے نبی کے اس بیٹے کو، میرے آقا علیہ السلام نے اس کو باغ کا ایک ٹکڑا دیا، یعنی باغ کا کچھ حصہ اس کے نامے لگا دیا۔ اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ 662، طبقات ابن سعد اس کا صفحہ نمبر 14، پھر 40، 8 اور 52 پر مختلف جگہ پر یہ ہے۔ اور غیر مقلدین کے علامہ عبد المجید سودروی، ان کی کتاب رہبر کامل اس کا صفحہ 61 پر یہ بات موجود ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ہم سے سوال کیا جاتا ہے خوشی کرنی چاہیے کہ نہیں، اور اپنا حال یہ ہے۔ مولوی ثناء اللہ امرسری فتاوی ثنائیہ اس کے اندر لکھتے ہیں، کسی نے سوال کیا کہ جناب ایک بات کی جواب تو دو بھی، کس کا؟ کہنے لگے جی جب لیلۃ القدر آتی ہے نا یہاں ہمارے، تو یہاں رواج کچھ اور ہے۔ بھئی کیا رواج ہے؟ کہنے لگا رواج یہ ہے کہ جب بھی شب قدر آتی ہے نا، رمضان کی 27ویں رات، تو 27ویں شب کو چندہ جمع کیا جاتا ہے۔ چندہ جمع کر کے تو روشنی کی جاتی ہے، مستورات مرد اور عورتیں جمع ہوتے ہیں، سب کو بعد نماز تراویح کے چائے پلائی جاتی ہے۔ اس کے بعد واز ہوتا ہے، واز کے بعد شرینی، کھجور اور اجوین تقسیم ہوتی ہے۔ تو کیا یہ فعل سنت ہے یا بدعت ہے؟ اب سوال سن لیں، سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان کی 27ویں رات کو چندہ جمع کر کے، یہ دستور ہے یہاں کا، انڈیا کی بات ہے۔ مولوی ثناء اللہ امرسری جو غیر مقلدین کے بہت بڑے مناظر تھے، ان کا فتاوی ثنائیہ پڑھ رہا ہوں، اور فتاوی ثنائیہ اس کے اندر اس فتاوی ثنائیہ کی حوالے سے یہ جو میں بات کر رہا ہوں، جلد 1 ہے، صفحہ 682 ہے۔ تو مولانا ثناء اللہ سے پوچھا گیا جناب جب بھی رمضان کی 27ویں رات آتی ہے نا، تو ہماری مسجد میں دستور یہ ہے کہ اس میں روشنی، پہلے چندہ جمع کیا جاتا ہے لوگوں سے، اس مد میں چندہ جمع کیا جاتا ہے، چندہ جمع کر کے مسجد میں روشنی زیادہ کی جاتی ہے، یعنی اس وقت چراغ تھے، چراغ زیادہ جلا دیے جاتے ہیں، اور پھر مستورات عورتیں اور مرد جمع ہوتے ہیں، پھر ان کی توازو کی جاتی ہے، ان کو چائے پلائی جاتی ہے، پھر ان کو واز سنایا جاتا ہے، واز کے بعد ان کو تبرک دیا جاتا ہے، لنگر دیا جاتا ہے، اس میں کھجوریں ہوتی ہیں، جوین ہوتی ہے۔ تو آپ بتائیں یہ بدعت ہے یا سنت؟ اب یہ کام صحابہ نے تو نہیں کیا، میرے نبی نے تو نہیں کیا، آپ بتائیں یہ فرض ہے، یہ سنت ہے یا بدعت ہے؟ تو مولانا ثناء اللہ سے سوال ہوا تھا یہ سنت ہے کہ بدعت ہے؟ چاہیے تھا یا بدعت کہہ دیتے یا سنت کہہ دیتے، لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بنیت ولیمۃ القرآن جائز ہے، یعنی یہ سمجھ کے اگر کر لیا جائے نا قرآن کا ولیمہ ہے تو پھر جائز۔ اب ولیمۃ القرآن کے نام کی کوئی شریعت میں کوئی مثال نہیں ہے، تو میرے بھائی جب اپنی باری آئے تو اپنی طرف سے نام بھی نکال لیتے ہو، جواز بھی نکال لیتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اگر تم وہ کام جو اللہ رسول نے نہیں کیا، کسی صحابی نے نہیں کیا، اور تم اپنے ہندوستان میں وہ کام کرو، تو کہتے ہیں یہ ولیمۃ القرآن سمجھ کر اگر کیا جائے تو جائز ہے۔ میں پوچھتا ہوں اگر تم اپنی مرضی سے ایک کام کر کے اس کو ولیمۃ القرآن کہہ سکتے ہو پھر بھی بدعت نہیں بنتا، ہم نبی کی آمد کو میلاد النبی کی خوشی کہہ لیں پھر کیسے بدعت بنے گا؟ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اور اس کے بعد اسی مولانا ثناء اللہ امرسری سے ایک سوال کیا گیا، سوال یہ ہے کہ کچھوا حلال ہے کہ حرام؟ فتاوی ثنائیہ جلد 2 صفحہ 133، یہ کچھوا حلال ہے کہ حرام؟ اب جواب کیا بنتا تھا؟ یا حلال کہہ دیتے یا حرام کہہ دیتے، لیکن قرآن سے ثابت کیا
جواب کیا دیا؟ کہنے لگے قرآن میں ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ حضرت مولانا صاحب سے پوچھا گیا کچھوے کے بارے میں۔ اب یہ جو آیت پڑھی ہے یہ آیت کب نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حلیم، یا رسول اللہ یہ دودھ اور یہ دہی اور یہ مکھن وغیرہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ پنیر حلال ہے کہ حرام ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے جواب میں آیت پڑھی، فرمایا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ فرمایا لوگوں اللہ نے جو حرام چیزوں کی مجھے لسٹ دی ہے اس میں بہتے خون کا نام تو ہے، اس میں شراب کا نام تو ہے، اس میں بتوں کا نام تو ہے، فرمایا اس میں بہتے ہوئے خون کا نام تو ہے، لیکن اس میں ان چیزوں کا نام نہیں ہے جو تم کہتے ہو، اس لیے تمہارے لیے جائز ہے۔ اب مولانا ثناء اللہ وہی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں بحکم قرآن حلال ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا۔ کہتا ہے اللہ کے قرآن میں جو لسٹ دی گئی ہے اس میں کچھوے کا نام نہیں ہے، اس لیے یہ حلال ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کچھوے کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے یہ تو حلال ہو گیا، بتا میلاد کا نام کہاں ہے؟ یہ میں شیشہ دکھا رہا ہوں، جب اپنی باری ہے تو اصول یہ ہیں، جب میلاد کی باری ہے تو اصول اور ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ تو کوئی بات نہیں، اسلام کا اصول ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بالکل قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا، یہ آیت بالکل ہم اس کو مانتے ہیں۔ جن چیزوں کی لسٹ میرے نبی کو دے دی گئی وہ حرام ہے، نبی پاک نے فرمایا جن کی لسٹ جو میرے پاس لسٹ میں نہیں ہے وہ حلال ہے۔ جو میرے نبی کو لسٹ دی گئی اس لسٹ میں میلاد النبی کی خوشی کا نام دکھا دیں، 11ویں کا نام دکھا دیں، تیجے ساتے کا نام دکھا دیں، 11ویں کا نام دکھا دیں، میرے بھائی اور دیگر جو ہم کام کرتے ہیں ان کا نام دکھا دیں، کسی ایک کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے تو کسی مولوی کو اتھارٹی نہیں کہ وہ اس کو حرام اور نجائز کہہ دے۔ آئیے اسی مسلک کے میں ان کے حوالے دے رہا ہوں، اپنے حوالے نہیں دے رہا، ان کے حوالے دے رہا ہوں جو میلاد کو شرک اور بدعت کہتے ہیں۔ شرک کا جواب میں نے پچھلے جمعے دے دیا تھا کہ شرک تو بنتا نہیں بلکہ شرک کی جڑیں کاٹتا ہے۔ اب انہی کے بہت بڑے محدث حافظ محمد عبداللہ محدث روپڑی، ان کا فتاوی الحدیث جلد 2 صفحہ 29 اور 30، سوال کیا ہے؟ خطیب خطبہ کہہ رہا ہو اسی حالت میں السلام علیکم کہنا جائز ہے یا نجائز؟ خطیب خطبہ پڑھ رہا ہو اس حالت میں السلام علیکم کہنا جائز ہے کہ نجائز؟ تو مولانا صاحب کیا کہتے ہیں خطبہ میں السلام علیکم کہہ دے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس کے جواب سے خطبہ کا سماع فوت نہیں ہوتا، پھر اشارہ سے بھی جواب ہو سکتا ہے۔ حالت وضو میں بات چیت کا بھی یہی حکم ہے کیونکہ کسی حدیث میں ممانعت نہیں آئی۔ دلیل کیا ہے؟ کسی حدیث میں ممانعت نہیں آئی۔ ارے جس بات کی حدیث میں ممانعت نہیں آئی وہ تمہارے نزدیک جائز ہے تو میلاد کی ممانعت کہاں آئی؟ جلوس کی ممانعت کہاں آئی ہے؟ ابھی کچھ باتیں اس نے وہ بھی لکھی، اور اگلی بات سنو بڑی حیران کن ہے۔ انہی کا فتاوی صحاب الحدیث مولوی عبدالستار حماد، وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر، عمر فاروق کو فاروق اعظم، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی، ان حضرات کے اس قسم کے القاب ہم نے تجویز کیے ہیں، کتاب و سنت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب ذرا سمجھ رہے نا میری بات؟ کہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر، حضرت فاروق کو عمر فاروق کو فاروق اعظم،
حضرت سیدنا عثمان کو عثمان غنی کہتے ہیں یہ القاب قرآن و سنت سے ثابت نہیں، یہ ان کو ہم نے دیے ہیں۔ میرے بھائی اگر تم فاروق کو بقول تمہارے قرآن و سنت سے تو ثابت نہیں، اگر عمر فاروق کو تم فاروق اعظم کہہ دو تو کوئی بدعت نہیں، عمر ابو بکر کو صدیق اکبر کہہ دو کوئی بدعت نہیں، سیدنا عثمان کو غنی کہہ دو کوئی بدعت نہیں، ہم نبی کی ولادت کو میلاد النبی کہہ دیں تو بدعت کیسے ہو؟ اور ترمذی شریف میں امام ترمذی نے پورا باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی، نبی علیہ السلام کے میلاد کا باب۔ جامع ترمذی سیاستہ کی حدیث ہے، تو پتہ یہ چلا۔ اور اس کے ساتھ ہی اگلا فتویٰ بھی سنتے جائیں، کہتے ہیں یہ جو تراویح پڑھی جاتی ہے نا، اصلاحی نام ہے، ورنہ حدیث میں کہیں بھی اس کا نام تراویح نہیں ہے۔ یہ ہدیۃ للصائمین، یہ بھی علماء غیر مقلدین کا فتویٰ ہے۔ ہدیۃ للصائمین صفحہ 12، رمضان کے موضوع پہ ایک رسالہ لکھا، اس کے صفحہ 12 پہ لکھا ہے، محمد اختر صدیق، یہ مکتبہ اسلامیہ فیصل آباد کا چھپا ہوا ہے، کہتا ہے کہ یہ جو نماز تراویح ہم پڑھتے ہیں نا، اس کا نام تراویح قرآن و حدیث میں نہیں ہے، یہ ہم نے خود اصطلاح نکالی ہے، اس کا نام تراویح رکھا۔ میں نے کہا تم نماز کا نام تراویح رکھو تو یہ بدعت نہیں بنتا، ہم نبی کی خوشی کا نام میلاد رکھ دے تو یہ بدعت بن گیا۔ خود کہتے ہو ثابت نہیں۔ اب آئیے علماء دیوبند کے مولانا اشرف علی تھانوی کا بھی ایک حوالہ سنتے جائیے، کہیں کوئی یہ نہ کہ ہمارا حوالہ نہیں دیا، دوسروں کا دیتے رہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی سے کسی نے سوال کیا کہ نماز عیدین کے بعد دعا مانگنا کیا یہ جائز ہے؟ یہ سوال ہے مولانا اشرف علی تھانوی سے، بہشتی زیور جلد 11 صفحہ 81، مطبوعہ خالد بک ایجنسی۔ سوال یہ ہے کہ کیا، اور مطبوعہ خالد بک ایجنسی کا صفحہ 72 ہے اور دوسرا چھاپے کا صفحہ 81 ہے۔ تو سوال یہ ہوا کہ نماز عیدین کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے یہ جائز ہے؟ تو تھانوی صاحب کا جواب سنیں، دل کی تختی پر لکھیں۔ وہ کہتے ہیں بعد نماز عیدین دعا مانگنا نہ نبی علیہ السلام سے اور صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین سے منقول نہیں، یعنی عیدین دونوں عیدوں کے بعد دعا مانگنا نہ نبی علیہ السلام سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت۔ اچھا پھر کیوں مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں عموماً ہر نماز کے بعد دعا مانگنا مسنون ہے، اس لیے عیدین کے بعد بھی نماز مانگنا دعا مانگنا مسنون ہوا۔ دلیل کوئی نہیں، نہ نبی سے ثابت، نہ صحابہ سے ثابت، نہ تابعین سے ثابت، نہ تبع تابعین سے ثابت۔ کہتے ہیں چونکہ دوسری نمازوں کے بعد بھی دعا مانگی لیتے ہیں تو اس سے ثابت ہوا نماز عید کے بعد بھی دعا مانگنا مسنون ہے، یعنی سنت ہے، ثابت نہیں لیکن سنت ہے۔ اپنے ان لوگوں کے حال یہ ہیں۔ تو میرے بھائی ان باتوں کے اگر ہم غور نہیں کریں گے تو کون کریں گے؟ کہ یہ اصول کچھ بیان کرتے ہیں اور بعد میں جب باری آتی ہے میلاد النبی کی تو پھر اصول اور نکالتے ہیں۔ 2 منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں کہ ہمارے پاس میلاد منانے کی کوئی بھی دلیل نہ ہو، ہمارے پاس میلاد منانے کی کوئی بھی دلیل نہ ہو، تو یہ بھی تو سب سے بڑی دلیل ہے نا کہ روکنے والوں کے لیے روکنے کے لیے دلیل ہی کوئی نہیں، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، بلکہ جو اصول انہوں نے بیان کیے ہیں ان اصولوں کے مطابق تو میلاد سنت بھی بنتا ہے، جائز بھی بنتا ہے، جو انہوں نے اصول پیش کیے۔ اب میرے بھائی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے میں کچھ باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔
نبی پاک علیہ السلام کی حدیث سنتے جائیے. 2 منٹ کے لیے مان لیں کہ میلاد کے لیے کوئی حدیث ثابت نہیں. میں حدیث سے استدلال کر رہا ہوں. سنن دارمی مطبوعہ درود جلد 1 صفحہ 168. حضرت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا گیا, یحدث لیس فی کتاب اللہ ولا فی سنت. نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے, بعد میں آپ کے بعد ایسا مسئلہ پیش آ جائے, نہ وہ قرآن میں ہو نہ سنت میں ہو یعنی حدیث میں بھی نہ ہو, تو یا رسول اللہ فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ فقال ينظر فيه العابدون من المؤمنین. میرے نبی نے فرمایا اس وقت عابدوں کو دیکھ لینا جو عبادت گزار ہیں اور جو صالح اللہ کے ولی ہیں ان کو دیکھ لینا. میرے بھائی جو وہ عمل کریں گے اس کے مطابق فیصلہ کر لینا. میں پوچھتا ہوں میرے نبی نے تو طریقہ بتا دیا, اگر کوئی ایسا مسئلہ مل جائے جس میں اختلاف پڑے اور قرآن و سنت سے واضح اس کی رہنمائی نہ ملے تو اس وقت جو عابدین لوگ ہیں عبادت کرنے والے اور صالحین نیک لوگ ہیں ان لوگوں کو دیکھ لینا, ان کی طرف دیکھ لینا, ان کے مطابق فیصلہ کرنا. میں نے کہا بتاؤ علامہ سیوطی نیک ہے کہ نہیں, علامہ ابن جوزی نیک ہے کہ نہیں, شاہ عبدالحق محدث دہلوی نیک ہے کہ نہیں, علامہ ابن جوزی نیک ہے کہ نہیں, شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی نیک ہے کہ نہیں, علامہ برہان الدین حلبی نیک ہے کہ نہیں, میرے بھائی امام زرقانی نیک ہے کہ نہیں, امام قسطلانی نیک ہے کہ نہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میلاد پر پوری کتابیں لکھی. اور شاہ ولی اللہ نیک ہے کہ نہیں, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نیک ہے کہ نہیں. اگر یہ لوگ میلاد مناتے ہیں تو میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا اگر ایسا مسئلہ آ جائے تو نیکوں کو دیکھ لینا اور عبادت گزاروں کو دیکھ لینا. نیکوں کو دیکھ لینا اور عبادت گزاروں کو دیکھ لینا. اس معاملے میں وہ کیا کر رہے ہیں تم بھی ویسے کر رہے. تو بھائی ہم نے تو یہ دیکھا پہلی صدی سے لے کر آج تک نیکوں کا عمل تو یہی ہے, صالحین کا عمل تو یہی ہے. کہتے ہیں جی دیکھو ایک آدمی کہہ رہا تھا غوث پاک نے کہ تم 11ویں دیتے ہو, کبھی غوث پاک نے میلاد کی بات کی ہے؟ غوث پاک سے میں نے کہا تم بنیاد الطالبین پڑھتے ہو, بنیاد الطالبین. ہم کہتے ہیں یہ غوث پاک کی کتاب نہیں کہتے ہیں ہے ہی ان کی. میں نے کہا لو پھر ان سے اس سے دلیل دے رہا ہوں. ایک شخص حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا, پاس آ کر کہنے لگا, خشک روٹی کھا رہے تھے, اس نے عرض کیا جناب آج تو عید ہے, آج تو عید کا دن ہے. یہ غوث پاک نقل کر رہے ہیں, آج تو عید کا دن ہے تو آپ خشک روٹی کھا رہے ہیں. میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور عید تو ان کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے. فرمایا عید ان کی ہے جن کے روزے قبول ہو گئے اور گناہ بخش دیے گئے. باقی فرمایا اگر ہمارے لیے عید کہتے ہو تو الیوم لنا عیدن غدن لنا عیدن وکل یوم لا نعصی اللہ فیہ فہو لنا عیدن. حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے تو ہمارے لیے آج بھی عید ہے, کل بھی عید ہے, اور جس دن مومن مسلمان گناہ سے بچا رہے وہ دن اس کے لیے عید ہے. تم کہتے ہو اسلام میں 2 عیدیں ہیں, مولا علی فرماتے ہیں جس دن مسلمان گناہ نہ کرے وہ دن اس کے لیے عید ہے. اب کتنی عیدیں بنتی ہیں؟ اچھا ایک سوال یہ بھی بڑا اہم ہے. لوگ کہتے ہیں جی سمجھ نہیں آئی, وہی دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا اور وہی دن نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کا. اچھا اس سے پہلے ایک اور حدیث سنانے پھر میں بات کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اس طرح کی حدیث, اور یہ حدیث نسائی شریف میں ہے جلد 2 صفحہ 264 میں. وہ حدیث کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے آ کر مسئلہ پوچھا, فرمایا جس شخص کو آج کے دن کے بعد کوئی حادثہ پیش آئے اس کا فیصلہ قرآن سے کیا جائے
اگر قرآن میں فیصلہ نہ ظاہر ہو تو حدیث پر فیصلہ کرے، اگر حدیث میں بھی وہ مذکور نہ ہو تو نیک لوگوں کے فیصلے پر فیصلہ کیا جائے۔ یہ نسائی شریف سے سیاستہ کی ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بیان کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائی پتہ چلا نیک لوگوں پر فیصلہ ہوگا۔ اب دیکھ لیں نیک لوگ کیا کر رہے ہیں، ان نیک لوگوں کے طریقے پہ چلو، پھر کیوں جاتے ہو ادھر ادھر؟ نیک لوگوں کا حال تو یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول برحق بلا فصل، وہ فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، فرمایا جس آدمی نے من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، فرمایا جس نے نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد احیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں من انفق درہمن علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شاہد غزوۃ بدر و حنین، فرماتے ہیں اگر کسی آدمی نے 1 درہم میرے نبی کے میلاد کے لیے خرچ کیا گویا کہ وہ غزوہ بدر اور حنین میں شریک ہوا۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم او کان سببا لقراءتہ لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب، النعمۃ الکبریٰ، امام ابن حجر مکی کی کتاب، اس کا صفحہ 7 اور 8 ہے، اور مجموعہ لطیف انسی فی سیاق المولد النبوی القرسی، اس کا صفحہ نمبر 206 مطبوعہ بیروت سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ چاروں صحابہ کے 4 اقوال ہے۔ میرے بھائی اب سوچئے، مولا علی کے قول پہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، فرمایا من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سببا لقراءتہ، جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی تعظیم کی یا میلاد منانے کے لیے وہ سبب بنا، تو مولا علی فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالایمان ویدخل الجنۃ بغیر حساب، وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں جائے گا اور جنت میں داخل ہوگا تو بغیر حساب کے داخل۔ ان اقوال پر کچھ لوگوں کے اعتراض ہیں، لیکن میں اب اس چکر میں نہیں پڑتا، ورنہ وہ جتنے اعتراض ان پر ہوئے ہیں ان سب کے جواب الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں۔ لیکن چونکہ جمعے کا وقت کم ہوتا ہے، یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے، یہ ایک خطاب ہو رہا ہے جمعے کا، اس لیے میں یہ اب اس ایک اعتراض کو بیان کروں پھر اس کا جواب ہوں تو سارا جمعہ ادھر گزر جائے گا۔ تو حضرت مولا علی کی بات پر ایک بات کرنا چاہوں، فرمایا جس نے میلاد النبی کی تعظیم کی یا اس کو پڑھنے پڑھانے کا سبب بنا وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کی حالت میں اور جنت میں داخل ہوگا تو بغیر حساب کے۔ اب میلاد منانے کا سبب کون ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میلاد منانے کے اسباب 3 لوگ ہیں۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ جو میلاد کی محفل کا اہتمام کرتے ہیں، پہلے نمبر پہ وہ، اگر وہ اہتمام نہ کرے تو میلاد کی محفل کیسے ہوگی؟ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو میلاد کی محفل میں آتے ہیں سننے کے لیے، کیوں اگر سننے والے نہ آئیں تو سنانے والے کس کو سنائیں گے؟ تیسرے وہ لوگ جو میلاد کی محفل میں آ کر بیان کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، خطاب کرتے ہیں۔ یہ 3 لوگ سبب ہیں میلاد منانے کا۔ اگر یہ بیان کرنے والے نہ آئیں تو محفل نے کس کو سننا ہے؟ اگر سنانے والے آ جائیں، محفل والے نہ آئیں تو انہوں نے سنانا کس کو ہے؟ اگر محفل والے انتظام نہ کریں
تو آئے گا کون, سنے گا کون, سنائے گا کون؟ تو یہ تین گروہ ہیں جو اہتمام کرنے والے ہیں. گویا کہ میرے پیر علی کے صدقے ان تینوں کا حال یہ ہوگا کہ یہ جائیں گے دنیا سے تو ایمان کی حالت میں جائیں گے, اور جنت میں جائیں گے تو بغیر حساب کے جائیں گے. اب دیکھیے یہ باتیں وہ ہیں جو آپ اکثر سنتے سناتے رہتے ہیں, لیکن بعض باتیں ایسی ہیں جو آپ نے نہیں سنی. اور اسی کے ساتھ آج ہم میلاد کی خوشی کرتے ہیں, ہم آج میلاد مناتے ہیں, میرے نبی کی خوشی کرتے ہیں. کہتے صحابہ نے نہیں کی. ارے اللہ کے بندو, جب میرے نبی کی ولادت ہوئی تھی اس وقت صحابی کون سا تھا کوئی؟ میرے نبی تو پیدا ہوئے کافروں کے علاقے میں, بت پرستوں کے علاقے میں. ہاں, نبی علیہ السلام کی دو وصیتیں ہیں, ایک روحانی تشریف آوری, ایک جسمانی تشریف آوری. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب تشریف آوری, ایک ہے ولادت, ایک ہے تشریف آوری. ہم صرف ولادت کی خوشی نہیں کرتے, ہم تشریف آوری کی خوشی بھی کرتے ہیں. ہم تشریف آوری کی خوشی بھی کرتے ہیں. ارے ولادت کی خوشی کے ساتھ تشریف آوری کی خوشی بھی کرتے ہیں. چلو تم ولادت کی نہ کرو, تشریف آوری کی کر لو. اور نہیں جی, تشریف آوری کی خوشی کا کہاں سے ثابت ہے؟ میں کہتا ہوں جب نبی پاک علیہ السلام مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے, تو انہوں نے خوشی منائی کہ نہیں؟ اب صحابہ موجود ہیں خوشی منانے کے لیے, تو صحابہ نے خوشی منائی کہ نہیں منائی؟ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 419, فصائد الرجال والنساء فوق البیوت وتفرق الغلمان والخدم فی الطرق ینادونا یا محمد یا رسول اللہ, یا ینادونا یا محمد یا رسول اللہ. نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے مکہ سے مدینہ شریف, تشریف آوری پر صحابہ نے خوشی کیسے کی؟ مرد عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے, جوان نوجوان اور غلام گلیوں بازاروں میں پھیل گئے اور نعرے مارتے تھے, یا محمد و یا رسول اللہ, یا محمد و یا رسول اللہ, یا محمد و یا رسول اللہ. یہی میرے نبی کی تشریف آوری کی خوشی ہے, اور کیا ہے؟ یہ 2 سوال بھی ہیں, ان کا جواب بھی میں نے دینا ہے. تو اس سے پہلے ایک اور بات بھی آپ سے کرنی ہے کہ میں نے ایک جمعہ اور اگلا جو ہے وہ میلاد کے حوالے سے پڑھانا ہے, اور اس کے بعد ہم کافی مشورے کے بعد ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ جمعے کے جو خطبے ہیں ان میں قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جائے. قرآن پاک کی تفسیر بیان کی جائے. اگر ہم قرآن پاک کی تفسیر بیان شروع کر دیں تو آپ آیا کریں گے نا سبھی؟ وہ ایسے ہوتا ہے جب قرآن پاک کی تفسیر شروع ہو جاتی ہے نا, اس میں وہ خطابت والا ماحول نہیں پھر بنتا. تو پھر کئی لوگ جو ہے نا, میں نے ایک مرتبہ کچھ دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ جی غسل وضو اور نماز کے مسائل بیان کریں. میں نے وہ جمعے میں شروع کر دیے. ہمارے ایک بزرگ تھے بڑی محبت والے, تو اب ان کا وصال ہو گیا, تو مجھے ایک دن کہنے لگے مسکرا کے, یہ کتنے جمعے چلے گا؟ یعنی تنگ آ گئے. تو یہ قرآن کی تفسیر ہے, آپ جانتے ہیں 6666 آیتیں ہیں, تو پھر ظاہر تفسیر تو چلے گی. اس کا ہم طریقہ یہ بنائیں گے کہ جمعے میں صرف قرآن کی تفسیر چلے گی, اور جو ماہانہ پروگرام ہوگا اس مہینے کا جو موضوع ہوگا ماہانہ پروگرام میں بیان کر دیا جائے گا. مثال کے طور پہ ابھی یہ اگلا جمعہ, اگلا مہینہ ربیع الثانی کا ہوگا, تو غوث پاک کے والے سے ہم بیان جمعے میں نہیں کریں گے, بلکہ جو ماہانہ پروگرام ہوگا نا اس میں کریں گے. اور میں درس تفسیر جو ہے اس کو چلا کر دیکھوں گا, اگر آپ کی دلچسپی مجھے نظر آئی تو انشاءاللہ پھر ایک کام اور بھی کریں گے, محفل درود پاک میں درس حدیث کا سلسلہ بھی شروع کریں گے. ایک حدیث بیان کی جائے کرے گی, اس کی وضاحت کر دی جائے گی, لیکن یہ دیکھ کر. پہلے میں اعلان نہیں کرتا قبل از وقت. اسی بھائی نے مجھے پچھلے جمعے بھی اور اس جمعے بھی میسج کیا تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے, اذا لم تستحی فصنع ما شئت, یا اذا فاتک الحیاء فصنع ما شئت. نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تو حیا نہ کرے تو پھر جو مرضی کرتا. پھر
کہتے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک مطلب تو میں ایک بات بتا کر آپ کو سمجھاتا ہوں، امید ہے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ وہ جلسہ ہو رہا تھا سرگودا میں، تو میرا بھی خطاب تھا، اور شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت پیر سیال کے مایا ناز مرید تھے اور شاگرد تھے، ان کا بھی خطاب تھا۔ تو ان کا ایک شاگرد وہ خطاب کر رہا تھا، تو لفظ بڑے سخت بول رہا تھا، تو وہ نیچے کھڑا تھا، پیچھے شیخ الحدیث صاحب بیٹھے تھے، تو کہنے لگا ابھی مجھے استاد نظر اگر استاد نہ بیٹھے ہوتے تو پھر میں کچھ اور بھی کہتا، مجھے استادوں کا یا ہے۔ تو انہوں نے جواب دیا، استاداں والتے کنڈ کری بیٹھا جو مرضی آکھی جا، استاداں والتے کنڈ کری بیٹھا ہے ہن جو مرضی آکھی جا، بس ایدا نہ حیا۔ جب بڑے ایک آدمی کا آپ حیا نہیں کرتے، کوئی آدمی کسی سے ڈرتا نہیں ہوتا، یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی آدمی کسی سے ڈرتا نہیں ہوتا، صرف کیا ہے، ایک چیز ہے جو اس کا لحاظ کرتا ہے، احترام کرتا ہے، کس وجہ سے حیا کرتا ہے، بس یہ جو حیا ہے نا، جب حیا ختم ہی ہو گیا پھر جو مرضی کہتے۔ پھر ہمارے بزرگوں نے کہا کہ چار پائی جب بیٹھو تو جو آپ نے سرانے کی طرف نہیں بیٹھنا، اپنے سے بڑے کے سرانے کی طرف نہیں بیٹھنا، یہ ہمیں سکھایا گیا۔ تو آج کل ہم نے دیکھا وہ سرانے کی طرف بڑا بیٹھا ہوتا ہے، چھوٹا سرانے کی طرف چھوٹا بیٹھا ہوتا ہے، بڑا جو ہے وہ پوندی کی طرف بیٹھا، کیونکہ وہ غریب ہے نا۔ تو اس کا نام حیا ہے۔ اب حیا ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ ہے حیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے حیا ہی ختم کر لیا، پھر جو جس کا جی چاہے جو مرضی کرتا پھرے، کیونکہ حیا ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے ایک پٹا ہے گلے میں کہ یہ کام نہیں کرنا، کیوں؟ اس کا احترام ہے، اس کا احترام ہے، اس کا احترام ہے۔ جب دل سے احترام ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتا پھر، اس کا مطلب یہ ہے۔ نماز میں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں تو جو 7 سورت ملائی جاتی ہے اس سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں پڑھ لینی چاہیے، اس سے پہلے بھی پڑھنی چاہیے۔ اچھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے اور بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے، وضاحت کر دیں۔ جماعت کے ساتھ جب آپ نماز پڑھیں گے نا تو آپ نے پہلی رکعت میں صرف ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہ، بس۔ اس کے بعد رکوع سجدے کی تسبیحیں پڑھنی ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ کے جواب میں ربنا لک الحمد کہنا ہے، اور کچھ نہیں پڑھنا، التحیات پڑھنی ہے، یعنی تسبیحات پڑھنی ہے۔ امام جب قرات کرے گا کچھ نہیں پڑھنا۔ یہ ہے فرق امام کے پیچھے پڑھنے اور اکیلا پڑھنے۔ اور ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال غیر المغضوب علیہم الضالین فقولوا آمین۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا امام مقرر اس لیے کیا جاتا ہے اس کی اتباع کی جائے۔ جب امام قرات کرے، فرمایا جب امام قرات کرے تم چپ کر جاؤ، جب کہے غیر المغضوب علیہم الضالین تم آمین کہو، جب اللہ اکبر کہے تم اللہ اکبر کہو، جب الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ ایک آدمی مجھے کہنے لگا پھر ایک بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ جب امام الضالین کہے تو اس وقت تم آمین کہو، یہ تو اونچی کہنی ہے۔ میں نے کہا پھر پڑھ لو حدیث۔ فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو۔ اللہ اکبر اونچی کہتے ہو کہ آہستہ؟ کہتا آہستہ۔ میں نے کہا پھر آمین بھی آہستہ ہی کہتے، پھر آمین بھی آہستہ۔ تو یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر دعوانا